يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، عظمت و کبریائی بیان کرنی لائق و زیبا ہے اس خالق کائنات و مالک ارض و سما کے لیے جس نے ہم بنی نوع انسانوں کی تخلیق فرمائی ہے۔ بعد درود و سلام نازل ہوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جنہوں نے بڑے بڑے تکالیف اور پریشانیوں کا سامنا کر کے اس دین اسلام کو ہم تک پہنچایا ہے۔ حضرات، آج میں جس موضوع پر گفتگو کرنے کی جسارت کروں گا وہ ہے لائق عبادت کون۔ تمام نبیوں کی اولین دعوت کا مقصد کیا، اسی کے اوپر انشاءاللہ العزیز کتاب و سنت کی روشنی میں گفتگو ہوگی۔ گزارش ہے آپ تمامی حضرات سے کہ آپ بغور سماعت کریں گے، انشاءاللہ العزیز آپ کو فائدہ ہوگا۔ ایک اور میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اوپر آ جائیں، الحمدللہ بہت جگہ ہے، پہلی صف، دوسری صف، تیسری صف، ان کے فضائل بہت ہیں حدیث کے اندر، ان فضیلتوں سے آپ فائدہ اٹھائیں، پہلی صف میں چلے آئیں۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 21 کی تلاوت کی ہے اور صحیح بخاری سے ایک حدیث کا کچھ حصہ آپ کے درمیان میں نے رکھا ہے۔ ترجمہ سماعت فرما لیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، تم سب کی سب عبادت کرو اپنے اس پروردگار کی جس نے تم سب کو پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو، پرہیزگار بن سکو، تقوی کی راہ اختیار کر سکو۔ یہ اس آیت کریمہ کا سلیس ترجمہ۔ قرآن کریم آپ الٹ کر دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اصول رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خطاب کرتا ہے، اور قرآن کریم پڑھنے والا اچھی طرح سے جانتا ہے، اس بات سے واقف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف جماعت، مختلف گروہ کو خطاب کیا ہے۔ اللہ رب العالمین جب صرف کافروں کو خطاب کرتا ہے تو کہتا ہے، یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون، سورہ تحریم کی آیت۔ صرف کافروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر خطاب کیا ہے، صرف کفار اس کے اندر داخل ہیں۔ اسی طرح اہل ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ خطاب کرتا ہے تو فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ جگہ جگہ آپ کو اس طرح کی آیت ملے گی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ جگہ جگہ ملے گا۔ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف مومنوں کو خطاب کیا ہے، اور کہیں آپ دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اہل کتاب کو خطاب کیا ہے تو فرمایا، قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا عن سواء السبیل۔ اور کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو خطاب کیا ہے تو فرمایا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔
اس طرح اللہ تبارک و تعالی خطاب کرتا ہے مختلف جماعت، مختلف گروہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب کیا ہے۔ قرآن کریم کا اسلوب ہے، اور عربی لغات آپ دیکھیں گے تو معلوم ہوگا عربی زبان میں الناس کا لفظ مطلق استعمال ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کے درمیان آیت کریمہ کی تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر دنیا میں رہنے والے تمام انسانوں کو خطاب کیا، کسی مخصوص گروہ، کسی مخصوص جماعت نہیں، بلکہ دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ، جتنے بھی انسان پائے جاتے ہیں، چاہے کسی بھی جگہ کا رہنے والا، کسی بھی خطے کا رہنے والا، کسی بھی گوشے کا رہنے والا، کسی بھی ملک اور دیش کا رہنے والا، کسی بھی رنگ و نسل کا، تمام کی تمام انسانوں کو مخاطب فرمایا ہے۔ کہا یا ایھا الناس، اے لوگو، اور الناس مطلق استعمال ہوتا ہے، مطلق انسان کے لیے بولا جاتا ہے، گویا کہ جتنے بھی انسان کائنات کے اندر پائے جاتے ہیں سب کے سب اس لفظ کے اندر، اس خطاب کے اندر شامل ہیں، داخل۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خطاب کیوں کرتا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین مخاطب کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالی خطاب اس لیے کرتا ہے تاکہ آدمی ہوشیار ہو جائے، چوکنا ہو جائے، بالکل متوجہ ہو جائے کہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ کوئی معمولی بات نہیں، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر خطاب کر کے جو بات کہی ہے، جو حکم دیا ہے، وہ کوئی معمولی حکم نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم الذی خلقکم، تم سب کے سب عبادت کرو اپنے اس پروردگار کی جس نے تم سب کو پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب کر کے ایک حکم دیا، اور وہ حکم کیا ہے؟ عبادت کرنا۔ کس کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اور قرآن کریم آپ پلٹ کر دیکھیں گے تو ایک جگہ نہیں بلکہ کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت پر زور دیا ہے، تاکید کے ساتھ اپنی عبادت کا حکم فرمایا ہے۔ تھوڑا اینگل بدل کر، سیگا بدل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 40 آپ پڑھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن اکثر الناس لا يعلمون۔ سورہ یوسف کی 40 نمبر کی آیت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا تم جنہیں پکارتے ہو، جن کی عبادت کرتے ہو، وہ کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ نام ہیں جنہیں تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے رکھ لیے۔ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، صرف نام ہیں جنہیں تم نے رکھ لیے ہیں، تمہارے آبا و اجداد نے رکھ لیے۔ آج ہم اور آپ دیکھتے نہیں کیسے کیسے دیوی ہیں، دیوتا ہیں، کیسے کیسے معبود ہیں، الہ ہیں، کیسے کیسے اور کیسے کیسے نام بھی رکھے ہوئے ہیں، ہم اور آپ اچھی طرح سے واقف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہ صرف نام ہے جنہیں تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے رکھ لیے۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، کوئی سند نہیں اتاری۔ ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ امرا، اس اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم عبادت نہ کرو مگر اسی کی، اسی اللہ کی تم سب کے سب عبادت کرو۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ جانتے نہیں۔ اسی طرح قرآن کریم آپ پڑھیں گے سورہ بنی اسرائیل 17 نمبر کی سورہ،
اور 23 نمبر کی آیت، وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات بیان فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ، تیرے پروردگار نے فیصلہ کر دیا، تیرے پروردگار نے یہ حکم دے دیا اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم عبادت نہ کرو مگر اسی کی، یعنی اسی اللہ کی عبادت کرو، اور کیا کرو وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اچھا سلوک کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا، اس سے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات بیان فرمائی اس آیت کریمہ کے اندر کہ عبادت کرو بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اسی کی عبادت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑا سا اینگل بدل دیا اور یہی بات، یہی حکم دیا قرآن کریم کے اندر۔ آپ پڑھیں گے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 25، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اے میرے محبوب، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی نبی بھیجے، رسول بھیجے، ان سب کی طرف ہم نے اسی بات کی وحی کی أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا، کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، فَاعْبُدُونِ، تو تم میری ہی عبادت کرو، فَاعْبُدُونِی، یعنی میری ہی عبادت کرو۔ یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی صورت کے اندر 92 نمبر کی آیت میں بیان فرمائی، فرمایا إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، بے شک تمہاری یہ امت ایک ہی امت ہے، ایک ہی امت ہے، وَأَنَا رَبُّكُمْ، اور میں تم سب کا پالن ہار ہوں، پروردگار ہوں، مالک و مولا ہوں، فَاعْبُدُونِ، تو تم سب کے سب میری ہی عبادت کرو۔ غور کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس چیز کے اوپر زور ڈال رہا ہے، تاکید فرما رہا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑا سا سیگا کو بدل دیا اور قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 72، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا اللہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اللہ اکبر، اے ایمان والو، ہم نے تمہیں جو پاکیزہ روزی دی ہے نا، ان میں سے کھاؤ، پاک چیزیں کھاؤ، وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاؤ۔ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اگر تم صحیح معنی میں اسی کی عبادت کرتے، اگر صحیح معنی میں تم اسی کی عبادت کرتے ہو، اللہ ہی کی عبادت کرتے ہو، تو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور کھانے کے بعد مست ہو کر سو مت جاؤ، بلکہ اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ غور کرنے کی بات ہے میرے بھائی اور دوست بزرگوں، آج ہم مسلم معاشرے کے اندر نگاہ دوڑاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے مسلمان، نان مسلم کو چھوڑیے، بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو شب و روز اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا نہیں لاتے۔ یہ کب لائیں گے؟ غور کرنے کی بات ہے، کب لائیں گے؟ اب دیکھیے، نعمتیں استعمال کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی، انسان اللہ کے بندے نعمتیں استعمال کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور حکم دے دیا کہ اللہ کا شکر بجا لایا جائے۔ اللہ کا شکر بجا لانے سے کیا ہوگا؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم شکر گزاری کرو گے تو ہم نعمتوں میں اور زیادہ اضافہ کر دیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان۔
وَإِن كَفَرْتُمْ اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یاد رکھو میرا عذاب بہت ہی سخت ترین ہے، چمڑی ادھیر لینے والا عذاب ہے میرا، یہ بھی یاد رکھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر حکم دیا کہ اگر تم صحیح معنی میں اللہ کی عبادت کرتے ہو تو یہ کام کرو۔ ایک اور آیت کریمہ ہے حامیم سجدہ، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ اللہ اکبر۔ یہ رات، یہ دن، یہ شمس و قمر، یہ سورج، یہ چاند اس اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے ہے۔ کبھی ہم نے غور کیا میرے بھائی اور دوست بزرگوں، کبھی غور کر لیجئے گا، کبھی ہم نے رات اور دن میں غور کیا، سورج اور چاند میں غور کیا کہ کتنی خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دی ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ رات، دن، سورج، چاند یہ سب کے سب اسی اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، تو تم سورج کو سجدہ نہ کرو، چاند کو سجدہ نہ کرو، واسجدوا للہ الذی خلقہن، بلکہ سجدہ اس کو کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا۔ آج کسی کے یہاں سورج معبود بنا ہوا ہے تو کسی کے یہاں چاند معبود بنا ہوا ہے، کوئی سمندر کو معبود بنا رکھا ہے تو کوئی خشک و تر کو معبود بنا رکھا ہے، کوئی آگ کو معبود بنا رکھا ہے تو کوئی پانی کو معبود بنا رکھا ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس دھرتی پر، ہندوستان کی اس دھرتی پر ایسے افراد بھی پائے جاتے ہیں کہ مرد عورت کے شرمگاہ تک کو پوجا جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زور دیا کس چیز کے اوپر؟ کہا ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم صحیح معنی میں اسی کی عبادت کرتے ہو تو نہ سورج کو سجدہ کرو، نہ چاند کو سجدہ کرو، بلکہ جس ہستی نے ان سب چیزوں کو پیدا فرمایا ہے اس کی عبادت کرو، اسی کی پرستش کرو۔ یہ پورے قرآن کریم اور اس طرح کی بہت ساری آیات ہیں، قرآن کریم آپ الٹ کر دیکھیں گے تو معلوم ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، لوگو تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اور میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس آیت کریمہ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات بیان فرمائی۔ کیا کہا؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو تم سب کے سب عبادت کرو اپنے اس پروردگار کی جس نے تم سب کو پیدا فرمایا۔ ایک اور آیت کریمہ سورہ حج کی ہے، 77 نمبر کی آیت، ذرا غور کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح تاکیداً حکم فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو تم رکوع کرو، سجدہ کرو، واعبدوا ربکم اور اپنے پروردگار کی عبادت کرو، وافعلوا الخیر بھلائی کا کام بھی کرتے رہو، خیر کا کام انجام دیتے رہو، لعلکم تفلحون تاکہ تمہیں کامیابی ملے، تم کامیاب ہو سکو۔ تمام آیات کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ تاکیدی طور پر اپنی عبادت کے اوپر زور دیا ہے اور اپنی عبادت کا حکم فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بہت بڑی چیز ہے جس سے آج انسان بالکل غافل، کتنے ایسے مسلمان ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا چیز ہے، غافل ہیں آج بہت سارے مسلمان اللہ رب العالمین کی عبادت سے۔ میرے بھائی اور دوست بزرگوں، اللہ کی عبادت ایسی چیز ہے کہ جتنے بھی نبی اس دنیا کے اندر آئے تمام نبیوں کی اولین دعوت کا خلاصہ یہی رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، ایک اللہ کی عبادت۔ حضرت نوح علیہ السلام کے تذکرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، سورہ اعراف اٹھائیے، سورہ نمبر 7 آیت نمبر 59، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے
البتہ تحقیق کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا ان کی قوم کی طرف، آ کر کیا کہنے لگے؟ یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم کے لوگوں اس اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں تم پر ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ پتہ یہ چلا اللہ کی عبادت سے اگر کوئی غافل ہو جاتا ہے تو اللہ کا عذاب مسلط ہو سکتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے یہ بات بیان فرمائی، اور سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 65 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے عاد کی طرف اس کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا، وہ آ کر کہنے لگا اے میری قوم کے لوگوں اس اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا کوئی دوسرا معبود برحق نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس اللہ کی عبادت کرو۔ افلا تتقون، کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ کیا تم ڈرتے نہیں؟ اسی طرح سورہ اعراف ہی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا حضرت صالح علیہ السلام، ذرا غور کیجیے، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ فَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا 75 نمبر کی آیت میں حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے قوم سمود کی طرف بھیجا، وہ آئے اور آ کر کہنے لگے اے میری قوم کے لوگوں اس اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں، کوئی معبود برحق نہیں۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تحقیق کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے یہ دلیل آ چکی ہے، نشانی آ چکی ہے، ھذہ ناقۃ اللہ، یہ ہے اللہ کی اونٹنی۔ اس قوم نے مطالبہ کیا تھا حضرت صالح علیہ السلام سے کہ اگر پہاڑ کے دامن سے ایک اونٹنی نکل آئے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ کہا کہ یہ ہے اللہ کی اونٹنی، اسے چھوڑ دو، جہاں سے اللہ کی زمین میں چرے چگے کھائے پیے، اور تم اسے تکلیف نہ پہنچانا ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ غور کرنے کی بات ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو یہی بات کہی، اور حضرت شعیب علیہ السلام کا نمبر جب آتا ہے انہوں نے بھی یہی بات کہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سورہ کے اندر 85 نمبر کی آیت میں بیان فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے اے میری قوم کے لوگوں اس اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، کوئی پوجے جانے کے قابل نہیں۔ تحقیق کہ تمہارے پاس نشانی آ چکی ہے، دلیل آ چکی ہے۔ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، تو تم وزن کو برابر سرابر رکھو، ناپ تول میں کمی بیشی مت کیا کرو، اور زمین میں فساد برپا نہ کرو، لوگوں کی چیزوں کو کم مت دیا کرو، گھٹا کر مت دیا کرو، زمین میں فساد برپا مت کرو اس کی اصلاح ہو جانے کے بعد، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو، ایمان والے ہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی یہی دعوت پیش کی، اور ایک نبی جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام، کیا فرماتے ہیں؟ سورہ عنکبوت پڑھیے 16 نمبر کی آیت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا میری قوم کے لوگوں عبادت کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور اسی سے ڈرو
یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو، تم علم رکھتے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت بھی یہی رہی، اور اسی طرح آپ چلے جائیے، ہر نبی کے بارے میں آپ دیکھتے چلے جائیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ هو ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، کہا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے، فاعبدوہ، تو تم سب کے سب اسی اللہ کی عبادت کرو، اسی رب کی عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے، اللہ کی عبادت صراط مستقیم ہے۔ اور تمام کی تمام نبیوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا، اور پھر سورہ نحل کے اندر بیان فرمایا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہر قوم کے لیے ہم نے رسول بھیجا، پیغمبر بھیجا، نبی بھیجا، اور انہیں اس بات کا حکم دیا کہ تم سب کے سب اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو، بچو، طاغوت سے بچو۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، تو انہوں نے بھی سب سے پہلے اپنی قوم کو یہی بات کہی، یہی دعوت پیش کی، ایک اللہ کی عبادت کرنے کی۔ قل انما انا منذر ما من الہ الا اللہ الواحد القہار رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار، سورہ صاد کی آیت 65-66 نمبر کی آیت۔ آپ کہہ دیجئے میں تو صرف آگاہ کرنے والا ہوں، ڈرانے والا، ما من الہ الا اللہ الواحد القہار، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے، سب پر غالب ہے، قہار ہے، وہ رب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا پالنہار ہے، پروردگار ہے وہ، وما بینہما العزیز الغفار، اور جتنے بھی چیزیں ان کے درمیان ہیں ساری چیزوں کا مالک ہے پروردگار، اور وہ زبردست ہے اور بخشنے والا بھی ہے، بخشنہار بھی ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے قرآن کریم کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی لوگوں کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ آپ یہ پیغام لوگوں کو سنا دیجئے کہ اس اللہ کے علاوہ کوئی پوجے جانے کے لائق نہیں، کوئی لائق عبادت نہیں، اور کوئی معبود برحق نہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ آپ کی پوری زندگی کا خلاصہ یہی رہا ہے، توحید کی دعوت کو عام کرنا اور ایک اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلانا۔ جب آیت کریمہ کا نزول ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی حدیث، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ کو اتارا، اس آیت کریمہ کو نازل کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بےتاب ہو گئے۔ کیا کہا گیا؟ انذر عشیرتک الاقربین، اے میرے حبیب آپ اپنے قرب و جوار، اپنے قبیلہ خاندان والوں کو ڈرائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ گئے، ایک صدا بلند کی، یا صباح، یہ ایسی آواز تھی جسے سن کر آس پاس ارد گرد میں رہنے والے تمام کے تمام قبائل کے لوگ اس پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ گئے، اکٹھا ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے درمیان ایک بات رکھی، کہا کہ لوگوں اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑی کے دامن میں ایک لشکر چھپا ہوا ہے جو تمہارے اوپر عنقریب حملہ آور ہونے والا ہے، کیا تم مانو گے؟ سارے کے سارے لوگوں نے کہا کہ ہاں ہم مانیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ہمیشہ آپ کو سچ بولتے ہوئے پایا، کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً دعوت کو پیش کر دیا، کہا کہ تو پھر دیر کس بات کی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، تم کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تم عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی۔ میرے بھائی اور دوست بزرگوں، قرآن کریم کی ان تمام آیات سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی
کہ معبود حقیقی اور لائق عبادت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور عبادت صرف اللہ رب العالمین کی ہونی چاہیے۔ ایک بات اور یاد رکھیے، دنیا کے اندر جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی رسول آئے، کسی نبی اور کسی رسول نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی دوسری کی بندگی کی طرف کسی کو نہیں بلایا۔ کبھی کسی نبی نے کسی سے نہیں کہا کہ تم اللہ کو چھوڑو میری بندگی کرو یا فلاں کی بندگی کرو۔ اللہ کے سوا کسی غیر کی بندگی کی طرف دعوت نہیں دی۔ قرآن کہتا، سورہ آل عمران اٹھائیے، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 79 نمبر کی آیت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعملون بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کسی انسان کے لیے لائق نہیں، جائز نہیں، جنہیں کتاب دی گئی ہو، حکومت دی گئی ہو، نبوت سے سرفراز کیا گیا ہو، کہ وہ لوگوں سے کہتا پھرے یا لوگوں سے کہے کونو عباد لی من دون اللہ، اللہ کو چھوڑو میری بندگی کرو، اللہ کو چھوڑو میری بندگی کرنے والا بن جاؤ، ولیکن کونوا ربانیین، بلکہ وہ سب کی سب یہی کہیں گے کہ ربانی بن جاؤ۔ غور کرنے کی بات ہے، آج کتنے ایسے مسلمان ہیں جو ربانی ہیں، رب والے ہیں، اللہ والے ہیں، اللہ کی عبادت بجا لانے والے ہیں۔ آپ اندازہ لگا لیجئے، آپ جائزہ لے لیجئے، کتنے ایسے مسلمان ہیں، غیروں کو چھوڑیے، جو ربانی ہیں اور ربانی میں بھی خالص ہیں۔ اگر جائزہ لیں گے قرآن کریم کے حوالے سے تو ہم سب کے سب ایک حمام میں ننگے ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم سب کے سب ربانی مکمل طور پر نہیں ہیں۔ ایک آدمی اگر یہ سمجھتا ہے کہ بھئی ہمارے پاس توحید ہے نا، ہمارا عقیدہ صحیح ہے نا، کمی کس بات کی ہے، ہم تو مکمل ربانی ہیں، اگر وہ طبیعت اور خواہشات کی پیروی کر رہا ہے تو یاد رکھیے وہ حقیقت میں ربانی نہیں، اس کے ربانی ہونے میں بھی شک ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، غور کیجیے گا میرے بھائی اور دوستو بزرگو، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی خواہشات کو الہ بنا رکھا ہے؟ کون لوگ ہیں وہ جنہوں نے اپنی خواہشات کو الہ بنا رکھا ہے؟ خواہشات کی پیروی کرنا گویا کی شرک ہے یہ۔ اور ہم میں سے کون ایسا آدمی ہے جو خواہشات اور طبیعت کے مطابق کام نہ کرتا ہو، چلتا نہ ہو؟ شادی کا موقع آنے دیجئے، سب کی حقانیت اور ربانیت ظاہر ہو کر سامنے آ جائے گی۔ ہاں وہاں مردوں کی نہیں چلتی، عورتوں کی چلتی ہے۔ آرے بغل والے نے اتنا ڈیمانڈ کیا، اس کو اتنا ملا، ہم کیوں بغیر لین دین اور بغیر جہیز اور بغیر دھوم دھڑاکے کی شادی کریں گے؟ یہ کس میت تھوڑی ہوئی ہے، ہمارے گھر میں میت تھوڑی ہوئی ہے، کوئی مرا تھوڑی ہے، شادی ہو رہی، خوشی کا موقع، سارے ہندوانہ رسومات، ڈیمانڈ، جہیز کا مطالبہ، اور پھر سامان، ساز و سامان کا مطالبہ، لمبی لسٹ بنا کر تھما دیتے ہیں، یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے۔ یہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنے بڑے ربانی ہیں۔ نبیوں نے یہ حکم دیا اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کسی نبی نے کسی غیر اللہ کی عبادت کا حکم نہیں دیا، بلکہ سب نے یہی کہا کہ لوگو ربانی بنو، کونو ربانیین۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو فجر کی نماز آج ادا کیے ہوں گے، برا مت مانیے گا، یہ شہادت گاہ الفت پہ قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں آپ اندازہ لگائیے تو پتہ چلے گا کہ بہت سارے مسلمانوں نے آج نماز فجر پڑھی ہی نہیں، یہ مسلمان ہیں۔
نماز کے وقت سویا رہنا یہ طبیعت کی اتباع ہے، خواہشات کی پیروی ہے۔ نماز کو ضائع کرنا یہ کیا چیز ہے؟ سورہ مریم اٹھا کر دیکھ لیجئے قرآن کریم کے حوالے سے، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایسے بعد میں ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة، نماز کو ضائع کر دیا اور کیا کیا؟ واتبعوا الشهوات، شہوات اور خواہشات کے پیچھے لگ گئے۔ تو نماز کو ضائع کرنے والا خواہشات کا پجاری ہے۔ طبیعت کہتی ہے کیا نماز پڑھیں گے، اور لوگ اپنی زبان حال و قال سے بول بھی دیتے ہیں، ارے ابھی تو جوانی ہے نا، بڑھاپے بوڑھے کی طرح کیوں داڑھی چھوڑو گے، کتنی نمازیں پڑھو گے، بڑھاپا آئے گا تو نماز پڑھ لینا۔ یہ تو بوڑھوں کا کام ہے، گویا کہ نماز ادا کرنا، یہ فرائض ادا کرنا یہ بزرگوں کا کام رہا، بوڑھوں کا، بالکل جو اپنی زندگی سے ریٹائر ہو گئے ہیں نا، ان لوگوں کا کام رہا۔ میرے بھائی اور دوست بزرگوں، یہ طبیعت کی اتباع ہے۔ بتائیے کہ توحید ہمارے پاس خالص ہے؟ خواہشات کی اتباع بہت ڈینجر ہے میرے بھائی اور دوست بزرگوں۔ عبادت ہے کیا چیز؟ وقت ہو چکا ہے، 1-2 منٹ میں ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ عبادت کا معنی اور مفہوم کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے، خاص کر ان لوگوں کے لیے جو عبادت کے پابند ہیں۔ عبادت کی تعریف کیا ہے؟ جیسے ہم اور آپ اسلام کی تعریف سے ناواقف، اسی لیے اسلام سے دھیرے دھیرے ہم سرک رہے ہیں کفر کی طرف۔ اسی لیے عبادت کے معنی، عبادت کی ڈیفینیشن، عبادت کے پریبھاشا سے ہم اور آپ ناواقف، اسی لیے عبادت میں ہمارا دل ہی نہیں لگتا، دلچسپی اور لذت نہیں ملتی۔ عبادت کر کے بھی ہم لذت محسوس نہیں کرتے۔ عبادت کا معنی فتح المجید 41 نمبر صفحہ کے اندر لکھا ہے، اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ یرضا من الاقوال والاعمال الظاہرۃ والباطنہ۔ ظاہری باطنی اقوال اور اعمال میں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے اور جس سے اللہ رب العالمین راضی ہو جائے، یہ ہے عبادت۔ بالفاظ دیگر، اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے اللہ کے احکام پر عمل کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے، خوف کھاتے ہوئے نواہی اور محرمات سے اجتناب کرنا، پرہیز کرنا، دوری اختیار کرنا، اپنے اقوال، تمام اقوال اور افعال میں اللہ رب العالمین کی منشا، اپنے تمام اقوال اور افعال کو اللہ رب العالمین کی منشا کے مطابق بنانا، یہ ہے عبادت۔ اب ذرا غور کیجیے، کیا ہمارے اندر یہ چیز موجود ہے؟ انصاف کے ساتھ بولیے گا میرے بھائی اور دوست بزرگ۔ کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق، زہر حلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا قند۔ معاف کیجیے گا، کیا ہمارے اندر یہ چیز ہے؟ ہم عبادت کرتے ہیں تو مطلب کچھ اور رہتا، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم جو عبادت کر رہے ہیں وہ در حقیقت عبادت ہے یا نہیں، ہم جو عمل صالح انجام دے رہے ہیں وہ عمل صالح ہے یا نہیں۔ عبادت وہی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرے، جس سے اللہ رب العالمین خوش ہو جائے اور جس کا ثبوت کتاب و سنت سے ملے، وہ ہے عبادت۔ اور عبادت وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق انجام دیا جائے، وہی ہے عبادت۔ بقیہ آدمی کوئی بھی عمل کرتا ہے، چاہے کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، کتنا ہی مستحسن کیوں نہ ہو، اگر اس عبادت یا اس عمل کا ثبوت کتاب و سنت کے اندر موجود نہیں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں قابل قبول نہیں، وہ عبادت نہیں، وہ عمل صالح نہیں ہے، وہ مردود ہے۔ وہ تو عبادت کے معنی اور مفہوم کو سمجھ لیجئے اور عبادت کیجئے، انشاءاللہ العزیز آپ کو عبادت کی لذت ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے تھے دیہاتوں سے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان اعرابیا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ۔ آتے تھے دیہات سے، کہتے تھے اللہ کے رسول ایسا عمل بتلا دیجئے کہ جس کو میں کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے؟ تعبد اللہ لا تشرک به شیئا وتقیم الصلاۃ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان۔
لوگوں اللہ کی عبادت کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، روزہ رکھو۔ اتنا سننے کے بعد آدمی کہتا لا ازید علی ھذا، میں اس میں زیادتی نہیں کروں گا۔ جانے لگا آدمی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنۃ فلینظر الی ھذا، جو کوئی آدمی کسی جنتی کو زمین پر چلتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے تو اس آدمی کو دیکھ لے، یہ جنتی چلا جا رہا ہے۔ کیا حکم فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا قلت یا رسول اللہ اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی عن النار، ایسا عمل بتلا دیجئے کہ جس کے کرنے سے جنت میں داخل ہو جاؤں اور جہنم سے بچ جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تعبد اللہ، اللہ کی عبادت کر۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آنے کے بعد میں نے کہا ہم بیعت کرنا چاہتے ہیں، ہاتھ بڑھائیے اور پھر شرط بتا دیجئے کس پر میں بیعت کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا ان تعبد اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤدی الزکاۃ وتناصح المسلمین وتفارق المشرکین۔ سنن نسائی کی روایت۔ کہا کہ تم مجھ سے بیعت کرو اس بات پر کہ تم اللہ کی عبادت کرو گے۔ اللہ کی عبادت تمام باتوں کا نچوڑ خلاصہ لب لباب یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے اپنے تمام بندوں سے چاہتا ہے کہ خالص اسی کی عبادت کی جائے، سورہ زمین پر اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کی جائے۔ جس دن یہ زمین اللہ کی عبادت سے خالی ہو گئی، زمین برباد ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی، زمین ختم ہو جائے گی، پورا کائنات ختم ہو جائے گی، پورے کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا، سورج بے نور ہو جائیں گے، چاند بے نور ہو جائیں گے، ستارے جھڑنے لگیں گے، پہاڑ دھونے ہوئے روئی کی طرح اڑتے پھرتے نظر آئیں گے، گرد و غبار کی طرح اڑتے پھرتے نظر آئیں گے، اور سور میں پھونک مار دیا جائے گا، سب کے سب تباہ ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ تاکید در تاکید کے ساتھ کہتا ہے عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بار الہ ہم سب کو خالص خلوص دل سے تیری ہی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو تجھی سے لو لگانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تیرے حکم کی تابعداری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم ہم سب کو صحت و عافیت عطا فرما، ہم سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما، جو بیمار ہیں ان کی بیماری کو دور فرما دے، جو کمزور ہیں ان کی کمزوری کو دور فرما دے، جو بے روزگار ہیں اللہ انہیں حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم جو بے بس ہیں ان کی بے بسی کو دور فرما دے، جو مصیبتوں کے مارے ہیں اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما دے۔ پروردگار عالم تو جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ، جب تم موت دے الہی ایمان کی حالت پر موت دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ